الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ تبوک سے متعلق جاری ہے اور بات ہو رہی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا کیا کردار اور منافقین نے کیا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح پیش آئے تھے، اس بارے میں ہماری گفتگو بات چیت ہو رہی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی نقطے پر مزید اور وضاحت مزید اور باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ اے نبی، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے گی، یعنی اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہوگی، تسؤہم، تو ان منافقین کو آپ کی کامیابی بہت ہی زیادہ ناپسند ہوگی، آپ کی کامیابی سے ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اس غزوے میں، کوئی پریشانی پہنچ جائے اس غزوے میں، یقولو، تو یہ منافقین کہنے لگیں گے، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو ہم نے بچایا، اپنے آپ کو ہم نے ہوشیار رکھا تھا اس غزوے میں شرکت کرنے سے۔ دیکھو، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس غزوے میں شرکت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نقصان ہی ہوگا، مصیبت ہی آئے گی، ہم تو پہلے ہی سے اس بات کو کہہ رہے تھے، اسی لیے ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اس قسم کی باتیں کہتے رہیں گے اور خوشی مناتے ہوئے مجلسوں سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے اس گمان اور منافقین کے اس ارادے پر، منافقین کی ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تعلیم دی کہ تم ان کو کیا جواب دو۔ فرمایا، قل، اے نبی اب ان کو کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، الا ما کتب اللہ لنا، مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر اللہ ہمارا مولا، اگر اللہ ہمارا ساتھ ہے تو یقیناً اسی اللہ ہی پر، اسی ذات ہی پر ایمان والے توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں اگر اس غزوے میں شرکت سے کچھ تکلیف پہنچے، نقصان ہو، تو تم اس پر خوشی مناؤ اور تم یہ کہو کہ اسی لیے ہم غزوے میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے، پہلے ہی ہم نے اپنے آپ کو ہوشیار کر لیا تھا۔ اے لوگو، ایسے لوگ یاد رکھو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی مگر صرف وہی، الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ، جو اللہ نے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا ہے وہی بات پیش آئے گی، اس سے زیادہ کوئی اور بات پیش نہیں آئے گی۔ اور جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے، ہمارا اس پر پورا ایمان ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس پر ایمان رکھنے ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہوا مولانا، اللہ کی ذات ہماری مدد کرنے والی ہے اور ہمیں اچھے انجام تک پہنچانے والی ذات ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی کی ذات ہے جس پر ایمان والوں کو توکل اور بھروسہ اور اطمینان رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، قل هل تربصون بنا
الا احدى الحسنيين۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان منافقین سے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ ہمیں دو خوشیوں میں سے کوئی ایک خوشی ملے، دو کامیابیوں میں سے ہمیں کوئی ایک کامیابی ملے؟ مطلب ہے کہ اس غزوے میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، اس میں صرف دو کامیابی ہی ہے، کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ ہم ایمان والوں کو نہیں، اور ان دو کامیابیوں میں سے کوئی ایک کامیابی ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اے نبی آپ ان سے پوچھئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ ہمیں دو کامیابیوں میں سے کوئی ایک کامیابی حاصل ہو؟ یہ دو کامیابیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، کفار کو شکست دینا، یہ پہلی کامیابی۔ نمبر دو، اگر شکست نہیں دے سکے تو شہادت جو نصیب ہوگی، یہ شہادت بھی کیا ہے؟ ایک عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہید کے درجات کو بہت ہی بلند کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی مزید اور کیا ہے بلندی سے اسے کیا ہے نوازے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، ان منافقین سے جو غزوے میں تمہارے ساتھ شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے ہیں، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم ہمارے بارے میں دو کامیابیوں میں سے کسی ایک کامیابی کا انتظار کر رہے ہو؟ آگے فرمایا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے طرف سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، او بِأَيْدِينَا، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے تمہیں کیا ہے سزا دلوائے، فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرتے رہو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہے تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان منافقین کو کہہ دو، منافقین سے کیا کہہ دو؟ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم دو کامیابیوں میں سے کسی ایک کامیابی کا ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو؟ تم سوچتے ہو کہ اس غزوے میں اگر ہم مار دیے گئے، ہمارا مال چھین لیا گیا، یہ ہمارا نقصان ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اس غزوے میں مار دیے گئے تو یہ شہادت کا مقام ہمیں حاصل ہوگا، اور شہید کا مقام بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچائی پر ہے قیامت والے دن۔ آگے کیا ہے؟ اگر ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی کفار کے مقابلے میں، کفار کو ہم نے شکست دے دیا، تو یہ بھی ایک عظیم کیا ہے کامیابی ہوگی۔ ہر حال میں اس غزوے میں شرکت کرنا اور اسی تمام غزوات میں شرکت کرنا ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، کوئی نقصان اور کوئی شر نہیں۔ ہاں تمہارا پیچھے رہ جانا اس میں کوئی خیر نہیں، بلکہ اس میں تمہارے لیے شر ہی شر ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو کہ اس بات کا بھی ان کو بتا دو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور میں اس بات کا انتظار کرتا ہوں، ہم ایمان والے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے عذاب میں گرفت کرے، اپنے عذاب میں مبتلا کرے، کیونکہ تم پیچھے رہ گئے غزوے میں شرکت کرنے سے۔ اگر ایسا نہ ہو، او بِأَيْدِينَا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کیا ہے سزا دلوائے، یعنی تمہارا قتل ہو، تمہیں قید کیا جائے، تمہیں کوئی اور سزا دی جائے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اے منافقین تم انتظار کرو ہماری دو کامیابیوں میں سے کسی ایک کامیابی کی، اِنَّا مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ تم سے بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس گناہ اور اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالی کیا ہے سزا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید اور فرمایا ان منافقین کے بارے میں، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اے نبی آپ ان منافقین کو جو غزوے میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ گئے، آپ ان کو کہہ دیجئے، انفقوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، طوعا او کرہا، اپنی خوشی سے خرچ کرو یا زبردستی تمہارے ساتھ اگر کوئی کرے تب بھی خرچ کرو،
جس حالت میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اپنی خوشی سے یا کسی اور کے کہنے پر تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اتنا یاد رکھو لن یتقبل منکم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تمہارے کسی قسم کے صدقے کو خرچ کرنے کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے منافقین کو کہ اگر اپنی خوشی سے بھی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا چاہیں گے یا کوئی ان سے خرچ کروائے، لن یتقبل منکم، اللہ کا فیصلہ ہے، نبی کو حکم ہے کہ تم ان کو بتا دو اللہ کا یہ فیصلہ، لن یتقبل منکم، اللہ تمہاری صدقات کو، تمہارے خیرات کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف جو نیک اعمال قبول کرتا ہے متقین اور پرہیزگاروں سے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیک لوگوں سے، متقین پرہیزگاروں ہی سے کیا ہے، نیکی کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ منافقین کا وہ مقام نہیں جو متقین کا ہے۔ منافقین نے اللہ اس کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیا، اللہ اس کے رسول کو ایذا تکلیف پہنچائی، اتنا بڑا جرم کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول کرے؟ صدقات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو ایذا اور تکلیف دینے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم ان کو کہو انفقوا طوعا او کرہا، تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، یا کسی کے کہنے پر کوئی اگر زبردستی کرے، کسی بھی طریقے سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لن یتقبل منکم، اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول کرے گا۔ واللہ علیم انکم کنتم قوما فاسقین، اللہ اس لیے قبول نہیں کرے گا کیونکہ تم قوم میں فاسق ہو، یعنی فاسقین میں سے ہو۔ فاسق سے مراد یہ کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی تم نے کیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی تمہارے صدقات کو قبول نہیں کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید وضاحت کی کہ ان کے صدقات کو قبول کیوں نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ نے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، ان کے صدقات کو، ان کے خیرات کو، ان کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو ہم اس لیے قبول نہیں کریں گے کیونکہ کفروا باللہ وبرسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، اور نماز کے لیے جب بھی حاضر ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، زبردستی کا معاملہ رہتا ہے ان کے ساتھ، ایسی حالت میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری، نماز میں حاضری کا انتظار ہوتا ہے شدید کہ کب ہمیں کیا ہے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ لیکن منافقین کا معاملہ برعکس ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے اگرچہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، لیکن نماز کے لیے جو آتے ہیں بہت ہی سستی، لاپرواہی کے ساتھ، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر صرف نہ چاہتے ہوئے کیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے جسے کہتے ہیں صرف جو ہے دکھاوے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اے نبی ان کے مال، ان کی اولاد کو دیکھ کر تم تعجب نہ کرو کہ اتنا زیادہ یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، یہاں تک کہ غزوے میں شرکت کرنے سے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس مال ہے، اولاد ہے، تم ان کے مال اولاد کو دیکھ کر خوش نہ ہو، تعجب نہ کرو کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ نے ان کو اتنا مال اولاد سے کیوں نوازا۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، مال دینے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے عذاب میں
اس دنیا میں کیا ہے مبتلا کرے گا، تاکہ زیادہ ان کو دنیا دی جائے اور زیادہ نافرمانی ہو، تاکہ اور مزید کیا ہے سخت عذاب میں اسے کیا ہے مبتلا کیا جائے۔ ان کے پاس زیادہ مال اولاد آ جانا یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ان کے پاس مال آئے گا، جتنا زیادہ ان کے پاس اولاد میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ اللہ اس کے رسول کی کیا ہے ناشکری اور جو ہے کفر کرتے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید جو ہے زیادہ دنیا دے کر کے کیا ہے ان کو دنیا میں کیا ہے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اسی طرح ان کی روح جو قبض ہوگی اس دنیا میں وہ بھی کیا ہے کفر ہی کی حالت میں۔ ارشاد باری تعالی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ یہ منافقین مزید اور قسم کھائیں گے، اور یہ قسم بھی جو کھائیں گے جھوٹی قسم ہوگی۔ کیا کس بات پر قسم کھائیں گے؟ انہم لمنکم، کہ ہم آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، ہم کوئی علیحدہ جماعت نہیں ہیں، جس طرح آپ ایمان والے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اس بات پر قسم کھائیں گے۔ وما ہم منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اگرچہ یہ قسم کھائیں لیکن اتنا ضرور یاد رکھو یہ تم لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو یفرقون ہے، یعنی ڈرپوک اور خوف کھانے والی قوم ہے۔ ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں، نبی کی باتوں پر اعتماد اور یقین نہیں۔ نبی کا دعویٰ نبی کی بات ہے کہ غزوے میں شرکت کرو، اللہ تمہیں کامیابی سے نوازے گا، آخرت میں درجات کو بلند کرے گا، لیکن یہ موت کی ڈر سے، مار دیے جانے کے ڈر سے یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ڈرپوک ہیں، خوف ان کے اندر ہے۔ یہ اگرچہ قسم کھائیں کہ یہ تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن یہ تم لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ ایک الگ قوم ہے۔ اور یہ کون سی قوم ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ایسی قوم جس کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، اور جو ہے نبی پر جو ہے برابر ایمان نہیں ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا، اور بھی مزید کچھ باتیں اہل نفاق سے متعلق رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم